السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو عید کی رات ہوتی ہے یہ بھی بڑی برکت والی رات ہو۔ ابھی رمضان کے اور شب قدر کے لیلۃ القدر کے جو اثرات تھے دوستو وہ ابھی بھی الحمدللہ باقی ہے۔ رمضان کے اندر ہم نے خوب عبادتیں کی، خوب نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح بھی پڑھی، خوب صدقہ اور خیرات ہم نے ادا کیا۔ اب جو رات آ رہی ہے یہ انعام کی رات ہے۔ اپنے آپ کو اس رات کے اندر محروم نہیں کرنا، گناہوں میں ڈال کے، غفلتوں میں ڈال کے، اس طرح کے کام کر کے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بن جائے، ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ بلکہ آج کی رات کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں پر ایک فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے پورے مہینے محنتیں کی ہے، مجھے راضی کیا، تو ایسے وقت میں بڑا بدنصیب ہوتا ہے وہ انسان جو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اپنی ان نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اپنے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آج کی رات کے اندر بھی کچھ تھوڑے بہت نفل پڑھ لیجئے، 2-4 رکعت ادا کر لیجئے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیجئے، 1 آدھ تسبیح پڑھ لیجئے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن آپ کا نام عبادت والوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے آج کی رات کے اندر عبادت ضرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، میدان محشر قائم ہوگا، تو ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں انسان بڑا پریشان ہو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک وحشت سے انسان پر طاری ہوگی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے حق میں کون سا فیصلہ ہونے والا ہے، کامیابی کا یا پھر ناکامی کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان جو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات میں، یعنی عید کی رات میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی دل اس کا زندہ اس طریقے سے رہے گا کہ اس کو کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ مزے سے گھوم رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے، کہ اللہ پاک فرما دے گی کہ بھئی یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے پورے رمضان محنت کی، اور رمضان کا جو بالکل آخر تھا، جو عید کی رات تھی، اس رات میں بھی یہ مجھے نہیں بھولے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت ضرور کیجیے گا، چاہے تھوڑی سی ہی ہو۔ زیادہ وقت شاپنگ میں گزار دینا، اپنے عید کی تیاری میں پورا وقت لگا دینا، یقیناً آپ عید کی تیاری کریں، اپنی ساری تیاریوں کو پہلے سے ہی ان کو سب کو مینیج کر لیجئے، کوئی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضرور کریں۔ بہن کو، ہر بھائی کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا تاکہ رمضان کا ثواب کوئی بھی ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔